السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم مشکل الفاظ کے معنی اور شرح کی کوشش کرنے کے سلسلے میں آپ کے سامنے لائے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے: ذکر میرا ببدی بھی اسے منظور نہیں، غیر کی بات بگڑ جائے تو کچھ دور نہیں۔ بدی کا مطلب ہوتا ہے برائی، اور بات بگڑنا کہتے ہیں بات کا خراب ہو جانا، کوئی بات منظور نہ ہونا، کوئی کوشش کرنا اور اس میں ناکامی ہو جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ محبوب کو یہ بھی منظور نہیں کہ کوئی شخص اس کی محفل میں میرا ذکر برائی کے ساتھ بھی کرے، یعنی اسے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ کسی بھی شکل میں میرا نام سننا گوارا نہیں کرتا۔ رقیب عادی ہے کہ اس سے میرا ذکر برائی کے ساتھ کرے، اب اس پر محبوب بگڑ جائے اور رقیب کو بھی قہر اور عتاب کا تختہ مشق بنائے تو کچھ بعید نہیں۔ غیر سے مراد ان کی رقیب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری محفل میں، چونکہ غیر کی محفل میں یعنی محبوب کی محفل میں غیر لوگ آ جاتے ہیں، اور غیروں کا کام یہ ہوتا ہے جو میرے دشمن ہے کہ وہ میری برائی کریں، تو وہ میری برائی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ میری برائی کرنے والے لوگ بھی میرے محبوب کی نظروں سے گر جائیں۔ اگلا شعر ہے: وعدہ سیر گلستاں ہے، خوشا طالع شوق، مژدہ قتل مقدر ہے جو مذکور نہیں۔ اب اس میں مقدر ہے بات کرتے وقت ایسے الفاظ چھوڑ جانا جو قرینے سے سمجھ میں آ جائے، مطلب ہے گول مول باتیں کرنا جس میں کوئی پوشیدہ مطلب جس کے اندر ہوں، تو وہ اس کے خوشا کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی واہ واہ، خوش نصیبی کی بات ہے، اور سیر گلستان کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، گھومنا پھرنا گلستان میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے عشق کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ محبوب نے باغ کی سیر کا وعدہ کر لیا ہے، اس وعدے میں ایک بات مقدر چھوڑ دی ہے اور اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی مقدر چھوڑ دیے یعنی ایک چھپی ہوئی بات ہے اور اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی دوسرے معنوں میں یہ میرے قتل کی خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ مطلب یہ کہ سیر باغ سے حقیقتاً سیر مقصود نہیں ہے بلکہ میرا خون بہانا مقصود ہے، تاکہ اس کی سرخی سے گرد و پیش میں جو پھول کھلے ہوئے نظر آئیں اور زمین میرے خون سے اسی طرح آراستہ ہو جائے جس طرح باغ پھولوں سے آراستہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ عاشق نے سیر گلستان کے وعدے سے سمجھا، یعنی سیر گلستان کا ذکر ہوا اور عاشق نے اسے قتل کی خوشخبری سمجھ لی۔ مذکور مطلب ہے سیر گلستان کا تذکرہ ہوا اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ عاشق کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس کا تیسرا شعر ہے کہ شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم، لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں۔ شاہد ہستی مطلق کا مطلب ہے وہ محبوب جو حقیقی محبوب ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ہے، اور وہ اب اس میں آپ کو آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک محبوب کی کمر کی طرح ہے۔ یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ شاعر حضرات نے محبوب کی کمر کو پہلے پتلی کمر لکھا اور پھر اس کے بعد اس میں اتنا مبالغہ کیا، اتنا جھوٹ بولا کہ اب وہ بالکل غائب ہی ہو گئی، یعنی اب ان کا جو محبوب ہوتا ہے اس کی کمر ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ شاعری کا ایک طرح کا مبالغہ ہے جس میں ہر شاعر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس قدر حصہ لیا کہ اس کو بالکل کمر کو غائب ہی کر دیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ محبوب حقیقی کی کمر ہے، یعنی اس طرح تو ہستی دنیا کی نفی تو ہو گئی، لیکن لوگ ساتھ ہی ہے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے پہلو نکلتا ہے، لہٰذا ہم ان کا قول تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ دنیا اس درجے غائب ہے، معدوم ہے کہ اس کی نفی ہونے کا بھی کوئی جو اثباتی لفظ ہے وہ ناقابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب ہم اس کو آپ کے لیے مزید آسان کیے دیتے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے محبوب کے لیے کہتے ہیں کہ جی اس کی کمر نہیں ہوتی، اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے محبوب کی کمر نہیں ہوتی تو دنیا بھی نظر نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں کہ جو شاہد ہستی مطلق ہے اس کی مطلب ہے دنیا جو ہے اس کی کمر کی طرح کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں۔ اس کا کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ دنیا جو سمجھتے ہیں کہ دنیا نظر تو ہمیں نہیں آتی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہے تو ہم مانے لیتے ہیں۔ اس کا چوتھا شعر ہے کہ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن ہم کو تقلید تنک ظرفی منصور نہیں۔ اب تنک ظرفی کہتے ہیں ظرف کا تنگ ہونا، کم حوصلہ ہونا، بے ہمت ہونا۔ اور منصور آپ نے سنا ہوگا نام ہے، ان کا اصل نام تھا حسین، منصور ان کے والد کا نام تھا، لیکن شعر میں اصل نام کی بجائے باپ ہی کا نام مشہور ہو گیا۔ روایت یہ ہے کہ اس نے ان الحق کہا، یعنی میں خدا ہوں، اور موت کی سزا پائی۔ یہ ایک علیحدہ سا قصہ ہے جو آپ علیحدہ سے ایک قصہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو آپ کہیں پڑھ لیجیے گا، بہت مشہور ہے۔ ان الحق کہتا تھا، یعنی نعوذ باللہ میں خدا ہوں، اور کہتے ہیں کہ حقیقت اس نے پالی تھی تو اس لیے کہا کرتا تھا۔ بہرحال موت اس کا مقدر تھی، اس کو اسی جرم میں سزا دی گئی تھی موت کی۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ یقیناً ہماری ہستی جو ہے، انسان کی جو زندگی ہے، وہ بھی اس کا قطرہ بھی سمندر میں مل کر سمندر بن گیا ہے، یعنی ہمیں بھی اپنی ذات کے فنا ہونے کا مقام حاصل ہو چکا ہے، جسے کہتے ہیں نا فنا فی الذات، یعنی اپنی ذات ختم ہو گئی اور اس کی جگہ حق نے لے لی۔ لیکن ہمارا ظرف منصور کی طرح نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم منصور کی طرح نہیں ہے کہ ذرا اس کی ذات جو تھی وہ حق کے اندر ملی اور اس نے ان الحق کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ہم تو اس کو کم حوصلہ اور بے ہمت سمجھتے ہیں، اور ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی ذات کے فنا ہونے کے مقام پر پہنچ گیا اور اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور صبر نہیں کر سکا، نہ ضبط ہوا اس سے، اور وہ چیخنے چلانے لگا کہ جی میں حق ہوں، میں حق ہوں۔ تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اسی نے کہا کہ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں منصور کی طرح، اصل میں تو ہمارے پاس فنا فی الذات ہو چکی ہے، لیکن ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ منصور کی طرح ہم شور مچانا شروع کر دیں۔ اب اس کا اگلا شعر ہے، اور یہ جو ہم نے شعروں کا انتخاب کیا ہے اس کا آخری شعر ہے کہ حسرت اے ذوق خرابی کہ وہ طاقت نہ رہی، عشق پر اربدہ کی گوں تنے رنجور نہیں۔ آپ کو اس طرح کچھ مشکل لگ رہے ہوں گے الفاظ اس میں، لیکن وہ ہم ابھی آپ کو اس کی معنی بتائیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا سمجھنا اس کو۔ پر اربدہ کہتے ہیں جنگجو کو، لڑنے والے کو، لڑاکا کو، اور جو ہر جگہ ہنگامہ پیدا کر دے، اور گوں کہتے ہیں روش کو، ڈھب کو، یعنی قابل ہونے کو، کسی چیز کے لائق ہونے کو۔ اور رنجور تو ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں، یہ کہتے ہیں بیمار یا کمزور کو، یا جس میں طاقت نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ خرابی کے ذوق و شوق، افسوس کہ پہلی کسی طاقت باقی نہیں رہی، اور میرا جسم عشق کے صدمے سہ سہ کر اس درجہ بیمار، کمزور اور ناتواں ہو گیا کہ اب عشق کی جو مارکہ آرائیاں اور ہنگامہ خیزیاں ہوتی تھیں ان کے قابل نہیں رہا۔ اور حسرت اس پر بھی ہے کہ مزید تباہ و برباد ہونے کا شوق ابھی باقی ہے، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا۔ تو کہتے ہیں کہ عشق ایسی بلا ہے کہ اس کے لیے ہر قسم کی سختیاں سہنے کی طاقت ہونی چاہیے، میرے جسم میں اب یہ خصوصیت باقی نہیں رہی۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے چند اشعار اور مشکل الفاظ کے معنی، اور ہم نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں تو کبھی کمنٹس میں اس کا اظہار بھی کر دیا کیجیے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے غالب کو آسان بنا کر پیش کرنے کی، اس کوشش کو کچھ لوگ سراہتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔
کیونکہ آج کے زمانے میں جب کہ اردو زبان کو ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے مارنا شروع کر دیا ہے، اور ہم آج کے آسان ترین شاعروں کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چہ جائے کا غالب، تو اگر ہماری یہ کوشش آپ کے خیال میں کامیاب ہے اور آپ واقعی ہماری یعنی تشریح اور یہ غزلوں کے مطالعے وغیرہ سنتے ہیں، تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا کیجئے، تاکہ ہمیں علم ہوتا رہے کہ ہم جو کچھ بھی یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ اسے قبول کر رہے ہیں۔ تو پھر اب مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔